کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز صدر جلسہ، استاد محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جمعیت و جماعت کے ذمہ دار احباب، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کا جو ٹکڑا پڑھ کر سنایا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی باتیں بتلائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جن اور انسان اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ دوسری بات یہ اللہ نے بتائی کہ ان دونوں مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کا ایک مقصد دیا ہے۔ اور تیسری بات اللہ تعالی نے اس میں یہ بتلائی کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا الا لیعبدون، میں نے ان کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آیت کی تشریح یا تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ الا لیوحدون، کہ میری وحدانیت کو، میری توحید کو، میری یکتائی، میری اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات کے باب میں اس کو تسلیم کریں اور زندگی بھر اسی اقرار کی تعمیل کرتے رہیں، اسی کا ثبوت دیتے رہیں۔ آیت کریمہ سے جو پیغام مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے وہ بہت صاف ہے۔ پیغام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ مسلمانوں، انسانوں، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اس لیے
زندگی وہی اچھی ہے جس میں اللہ کی بندگی ہو، ورنہ زندگی بے بندگی شرمندگی والی بات۔ اور کمال یہی ہے کہ تم اپنی زندگی میں بندگی کے کس معیار کو پیدا کر پاتے ہو، تم کس سطح کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بن پاتے ہو، یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ثابت ہوگا۔ زندگی کا مقصد بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کی غلامی میں اپنے آپ کو جس قدر زیادہ ڈبو سکتے ہو ڈبوتے جاؤ، کہ جتنا اس کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈبوتے رہو گے زندگی کے مسائل میں اتنے ہی زیادہ ابھر کر تم باہر آؤ گے۔ یہ زندگی، یہ دنیا کے بدلتے حالات، ان سب کا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ تمہیں بندگی کی راہ پہ آگے بڑھتے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سے جتنا تم قریب ہوتے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دین و دنیا کے جملہ معاملات کے لیے کفیل ہو جائیں گے، وکیل ہو جائیں گے، ذمہ دار ہو جائیں گے، تمہارے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ یہ بامقصد مخلوق ہیں۔ ہمارا آپ زندگی کا ایک مقصد رکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے جسے ہم اور آپ کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی متعدد آیتوں پر نظر ڈالیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کا تفصیلی جائزہ لیں، اسلامی شریعت نے ایک مسئلہ اور ہمارے سامنے رکھا کہ دیکھو یہ جو مقصد تمہاری اپنی زندگی کا ہے، یہ مقصد تمہیں آسانی کے ساتھ نہیں حاصل ہو جائے گا، تم اللہ تعالیٰ کے بندے آسانی کے ساتھ نہیں بن جاؤ گے۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، موافق حالات سے زیادہ ہو سکتا ہے کبھی ناموافق حالات آئیں تمہارے سامنے۔ زندگی ایک آزمائش کا نام ہے، ایک امتحان ہے، مسلسل جد و جہد ہے، کوشش ہے، آدمی کو مسلسل کوشش کرنی ہے۔ امتحان اس زندگی کی لازمی شرط۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جتنے ایمان کے دعوے دار آئے ہم نے سب کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون اپنے اس دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آیت کریمہ کا یہ پیغام، یہ دوسرا نقطہ ہے کہ زندگی کا یہ مقصد ہم اور آپ کو آسانی سے حاصل نہیں ہو جائے گا، بندگی کے کمال پر ہم آسانی سے نہیں پہنچ جائیں گے۔ یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے ارادہ کیا، راستے پہ چل پڑے اور آسانی کے ساتھ منزل پر پہنچ گئے، نہیں، یہاں آپ کے سامنے آزمائشیں آئیں گی۔ قرآن و سنت پر اگر آپ اور میں نظر رکھیں، ایک تیسری بڑی حقیقت میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ آزمائش کسی ایک قسم کی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے راستے، انداز، طریقے، وسیلے اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں۔ شیطان انسان کے لیے آزمائش ہے، انسان کے لیے آزمائش ہے، یہ جاندار مخلوقات ہمارے لیے آزمائش ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے لیے آزمائش ہیں، ہمارے لیے موافق حالات آزمائش ہیں، مخالف حالات آزمائش ہیں۔ ہم میں سے مالداروں کے لیے غریب آزمائش ہے، غریب کے لیے مالدار آزمائش ہے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے زندگی ایک مسلسل امتحان کا نام ہے۔ اسلامی شریعت نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ رکھا ہے۔ اس زندگی کے امتحان کو اسی انداز سے امتحان سمجھ کر گزارنا، یہی اصل امتحان، یہی اصل مقصد ہے میری اور آپ کی زندگی کا، اور اسی پورا اترنے کے لیے یہ میری صبح و شام ہے، میرا اور آپ کا چلنا پھرنا ہے، میرا اور آپ کا سونا جاگنا، میرا اور آپ کا خلوت و جلوت میں، تنہائی اور محفلوں کے اندر مختلف کاموں کو انجام دینا، ہمارا گفتگو کرنا، ہمارا خاموش رہنا، یہ سب کچھ بس اسی امتحان کے مختلف پہلو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے اس ساری تفصیل پر روشنی ڈالنے کے بجائے ان معاملات میں سے ایک بڑے ہی اہم مسئلے پر روشنی ڈالنی ہے، ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے جس پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو انسان بنایا ہے،
مرد ہو کہ عورت ہو، کوئی جوان ہو کہ عمر دراز ہو، کوئی امیر ہو کہ فقیر ہو، ذمہ دار ہو کہ ماتحت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ فطری ضرورتیں اللہ نے دی ہوئی. انسان کی اپنی کچھ فطری ضرورتیں ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں. آدمی کے لیے نوالا ضروری، بغیر کھائے وہ جی نہیں سکتا. آدمی کے لیے پانی ضروری ہے، چند گھونٹ اگر میسر نہ آئے تو شاید اس کی جان چلی جائے. آدمی کے لیے مختلف جو ضرورتیں اللہ نے رکھی ہیں، یہ انسان ان کے بغیر جی نہیں سکتا. لیکن میرے بھائیوں، جو بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں خود میری اور آپ کی ایک بہت بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے. یہ جو ضرورتیں ہیں یہ میری اور آپ کی آزمائش کا ذریعہ ہیں. آج میری اور آپ کی بڑی اہم ضرورت یہ ہے کہ اپنی ان ضرورتوں کو صرف ضرورت نہ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہم اور آپ سمجھیں. آج معاملہ یہی ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ پیٹ کا بھرنا ہماری ضرورت ہے، کہیں سا بھی آئے کیسا بھی آئے، نوالا ہماری ضرورت ہے، ہم اس کو لے لیں گے اپنے اندر. ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نبت من سحت فالنار اولا بها، کہ جو جسم حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے جہنم ہی اس کی مستحق ہوا کرتی ہے، جہنم ہی اس کے لائق ہوا کرتی ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مال ہماری ضرورت ہے، لیکن ضرورت کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی آزمائش من این اکتسبہ وفیما انفقہ. کل قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا اور پہل پوچھا جائے گا کہ مال تو نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. میرے بھائیوں، آج کا جو پہلا پیغام میرے اپنے خطاب کا مجھے آپ کو دینا ہے وہ یہی بنیادی پیغام ہے کہ ہم اور آپ بندگی کے تقاضوں میں بہت سے مقامات پہ ناکام اگر ہوتے ہیں تو اس کا ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو صرف ضرورت سمجھ کے رکھا ہے، اسے ہماری اور آپ کی آزمائش کا ذریعہ ہم نے نہیں سمجھا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. آپ کا ایک غلام جسے حضرت ابوبکر نے کمانے کے لیے آزاد چھوڑا ہوا تھا، ایک دن کوئی دودھ لاتا ہے، لا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتا ہے. آپ پی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے تم لائے ہو؟ وہ غلام بتلاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں نے ایک مرتبہ کہانت کی تھی. میں نے کہانت کی تھی، اندازے پہ کچھ باتیں کسی کو بتا دی تھی، نشانہ تیر پہ لگ گیا، تیر نشانے پہ لگ گیا. مجھے آتی نہیں تھی کہانت، نشانے پہ لگ گیا تیر. آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس کے بدلے میں اس نے کچھ اجرت دی، وہ میں لا کر آپ کو اسی کا دودھ پلایا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ جا چکا تھا گھونٹ پیٹ کے اندر، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلیاں داخل کی اور جو پیا ہوا دودھ تھا اس کو قے کے ذریعے باہر نکال دیا. سوال یہ ہے کہ یہ نکالنے کا جو جذبہ ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ پیدا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے نوالے کو، اپنے گھونٹ کو پیٹ کی صرف ضرورت نہ سمجھ کر زندگی کی ایک آزمائش سمجھے. جو حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے وہ انسان کے لیے ایک آزمائش جانے سے پہلے بھی ہے اور جانے کے بعد بھی ہے. جانے کے بعد بھی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ ما نبت من سحت فالنار اولا بها، شارحین نے لکھا کہ حرام لقمے سے جو جسم بنتا ہے، جو توانائی انسان کو حاصل آتی ہے، اکثر و بیشتر اس سے غلط کام ہی ہوتے ہیں. حاضرین گرامی، یہ پہلا پیغام، بنیادی پیغام مجھے آپ کے سامنے دینا تھا کہ اپنی ضرورتوں کو صرف ضرورت نہ سمجھو، زندگی کی ایک آزمائش سمجھو. پھر اگر یہ مزاج اگر آ گئی، یہ سوچ اگر آ گئی، آپ کا اور میرا سوچنے کا انداز اگر بدل گیا، ہم نے اسے آزمائش سمجھنا شروع کر دیا، پھر شریعت پہ چلنا میرے اور آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. میرے اور آپ کے لیے شریعت پھر مسئلہ نہیں ہوگی. اس مسئلے کو سب سے پہلے ہم یاد رکھیں. دوسری بات جو مجھے آج آپ کے سامنے بطور پیغام رکھنی ہے وہ یہ کہ ان فطری ضرورتوں میں سے ایک بڑی اہم ضرورت ہے جسے ہم جنس مقابل کی ضرورت کہتے ہیں، شہوانی خواہش کہتے ہیں. فطری ضرورت کا مبہم لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. ایک مرد کو ایک عورت کی، ایک عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہوتی. حاضرین گرامی، یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس پر آپ نے بہت کچھ کہا سنا ہے، بہت کچھ آپ نے دیکھا ہوا ہے، لیکن کچھ حقیقتیں ہیں جن کو ہم اور آپ کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے. مجھے آج آپ یہ کہنے دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جو آدمی
دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا. ایک وہ جو اس کے جبڑوں کے درمیان یعنی اس کی اپنی زبان، اور دوسری وہ جو اس کے پیروں کے درمیان یعنی انسان کی اپنی شرمگاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنی بڑی ضمانت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت پر ملی تھی، بدقسمتی سے آج کے دور میں عزتوں کا سودا اتنا ہی زیادہ سستا ہوتا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں اسی مہینے کی 14 تاریخ کو ویلنٹائنز ڈے کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے، نوجوان نسل جس رخ پہ جاتی ہے، آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ سب آپ کے علم میں. مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی. جو معلوم شدہ حقیقت ہے وہ پھر دوہرا کر حاصل کیا ہوگا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف میری اور آپ کی توجہ جانی چاہیے. مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے اپنی اس فطری ضرورت کو صرف فطری ضرورت سمجھا ہے، اسے ہم نے اپنے لیے آزمائش نہیں سمجھا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی شہوانی خواہشات، میری اور آپ کی یہ فطری خواہش آج ایک مسئلہ بنی ہوئی. بالخصوص ماحول میں اگر ننگا پن ہو، بے حیائی ہو، بے حجابی ہو، آزاد خیالی ہو، نوجوانوں پہ گرفت نہ ہو، سرپرستوں کی نظر نہ ہو، لڑکیوں کو چھوٹ ہو، لڑکے جو ہے بالکل ایک دم سمجھتے ہوں کہ بڑے ہونے کے ساتھ، بلوغت کو پہنچنے کے ساتھ کسی کو وہ جواب دہ نہیں، تب پھر یہ فتنہ اور بڑھ جاتا ہے. اور یہ فتنہ اور اس وقت بڑھ جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکے اور لڑکی سے ملنے کے وسائل آج اس قدر آسان اور میسر ہو چکے ہیں کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ شاید ہی کوئی نوجوان ہو جو ان خطرات سے بچا ہوا ہو. حاضرین گرامی، آپ جانتے ہیں یہ جو فیس بک کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں یہ جو ٹویٹر کا مسئلہ ہے، یہ جو آپ جانتے ہیں واٹس ایپ کی اپنی دنیا ہے، آپ جانتے ہیں کچھ نہ ہو تو موبائل کے میسیجز کا معاملہ ہے یا موبائل کالز کا معاملہ ہے. یہ جتنے آپ دیکھتے جائیے ان میں سے ہر ایک کا بنیادی نقطہ بس ایک ہے کہ ایک لڑکے کو ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ کیسے آسانی کے ساتھ ملایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجتماعی تعلقات کو مضبوط کرنے کے ذرائع ہیں. یاد رکھنا، یہ اجتماعی تعلقات کو کم مضبوط کر رہے ہیں، اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کا کردار زیادہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا، اس سے بے حیائی کو جتنا فروغ مل رہا ہے، انسانی مسائل کے حل کے سلسلے میں اتنی مدد اس میں نہیں مل رہی. حضرین گرامی، مجھے زیادہ دیر تک اس کی بے حیائی پہ گفتگو نہیں کرنا، لیکن کچھ نکات ہیں جن کی طرف آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کی، بالخصوص میرے اپنے نوجوان بھائیوں کی توجہ میں پھیرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے وہ یہ، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بربادی کی پیشن گوئی پہلے سے کی کہ کیسے یہ امت برباد ہوگی اگر برباد ہوگی تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے سے پہلے والی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نہیں تو پھر کون؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر جیسے وہ برباد ہوئے، اپنے دین سے دور ہوئے، تم بھی دور ہو کر اپنے آپ کو بربادی کا شکار کرو گے. ایک حدیث آپ نے سنی. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء. بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا سب سے پہلا جو فتنہ اس قوم کے اندر واقع ہوا وہ عورتوں کا فتنہ تھا. وہ عورتوں کا فتنہ تھا. ان دو حدیثوں کو جوڑ کر اگر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس طرح پچھلی امتیں برباد ہوئی، یہ امت ان کے نقش قدم پر چلے گی تو برباد ہوگی. پہلا فتنہ عورتوں کا آیا تھا، اس امت کے اندر بھی اگر عورت فتنہ بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ بربادی کا پیغام ہے، یہ بربادی کا پیغام ہے. اور اس مسئلے کو ذرا دیکھنا، حدیث میں ان اول فتنة بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ اللہ کے نبی نے کہا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج کی ہماری اور آپ کی یہ نوجوان نسل، یہ نوجوان بھائی، یہ نوجوان بہنیں جوانی کی دہلیز پر قدم بعد میں رکھتے ہیں، پہلے لڑکے اور لڑکی کے فتنے کا شکار ہوتے ہیں. یہ کالج، یہ اسکول بہت کچھ دیتے ہوں گے لیکن عزت و ناموس کی قدر و قیمت چھین لیتے ہیں. میرے لفظ پہ دیکھنا، میں نے یہ نہیں کہا کہ عزت و ناموس چھینتے ہیں، وہ شاید مثالیں آپ کہیں کم ہوں گی، لیکن نہیں، عزت و ناموس کی قدر و قیمت پہلے ان سے چھینتے ہیں. سب سے پہلا فتنہ جس سے آج کی نوجوان نسل دوچار ہوتی ہے، ایک لڑکے کا لڑکی کے فتنے میں، ایک لڑکی کا ایک لڑکے کے فتنے میں مبتلا ہونا ہے. سبحان اللہ، بڑی عجیب سوچ لوگوں کی، بڑی عجیب سوچ نوجوانوں کی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی زندگی ہے، مزہ کرو،
زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے خواہشات دی ہیں، ان کو پورا کرنا ہے. دین کی اگر پابندی کرو گے تو زندگی کی لذت اور مزے سے محروم رہ جاؤ گے، زندگی کا مزہ نہیں ملے گا. اور یاد رکھنا، یہ آج کے نوجوان نسل کی بہت ہی واضح سوچ ہے. آج کا نوجوان، آپ اگر اس سے گفتگو کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے کھل کر آئے گی. وہ یہی کہے گا، یا تو صاف الفاظ میں یا بات گھما کر بھی کرے، نتیجہ یہی نکلے گا کہ بھائی شریعت کی پابندی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی خواہشات کو پورے نہ کرو، اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جاؤ. میرے نوجوان بھائی، میری اپنی نوجوان بہن، اس مسئلے کو سمجھنا اور اس مسئلے کو جاننا. یاد رکھنا، جس رب نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، جس نے ہمارے اندر یہ خواہشات رکھی ہیں، اسی رب کی بھیجی ہوئی شریعت دین اسلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ ایک انسان کی اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کا جتنا درجہ یا جو مقام تھا، جتنی ضرورت تھی، اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے پوری گنجائش اس کے لیے رکھی ہوئی. اللہ نے کمی نہیں رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات کو دبائے رکھنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطری خواہشات کو پورا کرنے کا پورا نظم اسلامی شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. جب یہ حقیقت ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے میرا اور آپ کا. پھر میرے بھائیوں، ذرا بتاؤ تم کچھ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، یہ بات کی بات ہے. سوچ اگر تمہاری یہ ہے کہ شریعت کی پابندی میں لذتوں سے محرومی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تم نے اسلامی شریعت کو کما حقہ سمجھا نہیں، یا کہ اسلامی شریعت پہ کما حقہ تم ایمان نہیں لائے. ہاں، اسلامی شریعت یہ ضرور کہتی ہے کہ انسان کو خواہشات انسانیت کے دائرے میں رہ کر پوری کرنی چاہیے، حیوانیت کے درجہ پہ نہیں اترنے چاہیے. اور آپ اگر حیوانیت کے درجے پہ اترنا چاہتے ہیں، اسلامی شریعت آپ کو روکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان انسان رہ کر مسلمان بنتا ہے، حیوان ہو کر کبھی کوئی مسلمان پورا نہیں بن سکتا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا، یہ پہلا نقطہ. اس سوچ کو بدلو، اس مزاج کو بدلو. یہ نہ کہو کہ اسلامی شریعت پہ چلیں گے محبت کا مزہ نہیں آئے گا، زندگی کا لطف نہیں آئے گا. یہ کہنے والا مزاج غلط مزاج. دوسری سوچ، کچھ نوجوانوں کی سوچ اسی سے ملتی جولتی. ان کا کہنا ہے، ان کا سمجھنا یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر جائز طریقے سے لڑکا لڑکی تک پیغام بھیجے، لڑکی لڑکے تک پیغام بھیجے، عقد ہو، ولیمہ ہو، اس سے وہ محبت نہیں پیدا ہو پاتی جو محبت شادی سے پہلے کی دوستی سے پیدا ہوتی ہے. یہ دنیا کہتی، اس سوچ کو دنیا عام کرتی ہے، پھیلاتی. یاد رکھنا میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اسلامی شریعت تو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ایک اچھا شوہر جو اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانتا ہو اور مخلص ہو اپنی بیوی کے ساتھ، اور ایک اطاعت شعار بیوی جو اپنے شوہر کی قدر شناس ہو اور شوہر کے ساتھ بے غرض محبت کرنا جانتی ہو. ایک ایسے شوہر اور بیوی کے درمیان جو محبت پنپتی ہے وہ کبھی اس بے حیائی کے ذریعے ہونے والی محبت میں نہیں پیدا ہو سکتی. اسلام نے یہ حقیقت بڑے واضح الفاظ میں بیان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یر للمتحابین مثل النکاح، کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی. اہل علم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کئی باتیں لکھی. بعض نے لکھا کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو نکاح سے بہتر کوئی حل اس کا نہیں ہے. لیکن وہیں بعض شارحین نے یہ نقطہ بھی مستنبط کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ جائز نکاح کے ذریعے ایک سچی، ایک خالص جو محبت پیدا ہو سکتی ہے، یہ اس قسم کی عشق اور عاشقی کی محبت سے پیدا نہیں ہو سکتی. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مفہوم میں بعض اہل علم نے داخل کی. اور میرے بھائیوں، اگر عملی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت بریرہ ایک لونڈی تھی. ان کے اپنے شوہر مغیث. اسلامی شریعت نے یہ مسئلہ رکھا کہ اگر کوئی لونڈی رہتے ہوئے مالک اگر اسے لونڈی کے طور پہ استعمال نہیں کرتا، صرف خادمہ کے طور پہ گھر میں رکھتا ہے، تو اس لونڈی کا نکاح کسی اور سے کروایا جا سکتا ہے. اب یہ عورت جس کا نکاح، یہ لونڈی جس کا نکاح کسی مرد سے ہو چکا ہے، اگر وہ آزاد کر دی جاتی ہے، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے اس لونڈی کو، جو آزاد عورت ہے، یہ اجازت ہے کہ چاہے تو وہ اپنے شوہر کے نکاح سے باہر آ جائے، اپنے اس شوہر کے نکاح سے آزاد ہو جائے. اسے اسلامی شریعت اختیار دیتی ہے آزادی کے بعد. حضرت بریرہ اور مغیث کا یہی معاملہ. بریرہ لونڈی تھی
اس وقت مغیث کے نکاح میں تھی، آزاد کر دی گئیں، حضرت مغیث سے آزاد ہو گئی، کہا کہ مجھے مغیث کی بھی ضرورت نہیں، میں ان کے نکاح سے بھی آزاد ہوتی ہوں۔ سبحان اللہ، شوہر سچا تھا، محبت کرنا جانتا تھا، محبت سچی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ بریرہ تو لوٹ گئی، بریرہ تو ان کو چھوڑ گئی، بریرہ تو ان سے جدا ہو گئی، لیکن محبت کے مارے مغیث کی یہ حالت تھی کہ مدینے کی گلیوں میں بریرہ کے پیچھے روتے روتے پھرتے رہتے، بریرہ کے پیچھے روتے روتے چکر لگاتے رہتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا حضرت مغیث پہ، بریرہ کو بلوایا، کہا کہ بریرہ لو راجعتی، کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم رجوع کر لیتی، شوہر کے پاس چلی جاتی۔ حضرت بریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ مشورہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں حکم نہیں دے رہا ہوں۔ حضرت بریرہ نے کہا جب آپ کا حکم نہیں تو میں واپس لوٹ کر جانا نہیں چاہتی۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس، آپ کے چچا، اپنے چچا عباس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ عباس دیکھو، کیا تمہیں کبھی تعجب نہیں ہوتا؟ ایک طرف تو بریرہ ان کو اتنا ناپسند کرتی ہے اور دوسری طرف مغیث ان سے کتنی سچی محبت کرتے ہیں، کیسے ان کی محبت میں دیوانے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک مثال ہے، ورنہ شادی شدہ لوگ جن کی اپنی زندگیوں میں سچی محبت اللہ نے باقی رکھی ہے، وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک محبت جو ایک میاں بیوی کے درمیان دیتے ہیں، وہ محبت کسی اور رشتے میں پیدا نہیں ہو پاتی۔ میرے بھائیوں، مجھے کہنے دو، آج یہ محبت کا جو معاملہ جو بھوت نوجوان نسل کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، یہ کہاں سے سبق لیتے ہیں؟ یہ نہ ان کی فطرت کی آواز ہے، نہ ان کے اپنے مزاج کی بات ہے، یہ ان کو دنیا دکھاتی ہے فلموں کے ذریعے، ایکٹر، ایکٹریس، سیریلوں کے کردار، مختلف قسم کے وسائل، یہ انہیں محبت کا سبق سکھاتے ہیں۔ نوجوانوں، کیا کبھی تم نے یہ نہیں دیکھا کہ محبت کا سبق سکھانے بتانے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کو خود اپنی عملی زندگی کے اندر اکثر و بیشتر محبت میسر نہیں ہے، وہ جو خود محبت نہیں جانتے، وہ جن کو خود دنیا میں محبت میسر نہیں۔ بیوی ڈرتی ہے کہ کب میرے شوہر کا کسی دوسری ایکٹریس سے تعلق ہو جائے گا، شوہر ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری بیوی محفلوں میں آتے جاتے کب مجھ سے طلاق لے کر کسی اور کی ہو جائے گی۔ جو محبت خود نہیں جانتے وہ تمہیں محبت کا سبق کیا سکھا سکیں گے؟ یہ دھوکہ جو تم دیکھ رہے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو، یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوس پرستی ہے، یہ حیوانیت ہے، اور میں کہوں تو برا نہ ماننا، یہ تم سے تمہاری انسانیت چھیننے والا معاملہ ہے، تمہیں تمہاری انسانیت سے گرا کر حیوان بنانے والا معاملہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، مسلمان بنو، اور مسلمان بننے کے لیے اچھے انسان بنو، ایک اچھے انسان بنو جسے عزت و ناموس کی قدر ہوتی ہے، جو اپنی عزت پر آنے والے ایک حرف کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی عزت کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے، اپنی عزت کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو اپنی عزت کی طرف سے دفاع کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو عزت کی طرف سے دفاع کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ عزت اتنی قیمتی ہے کہ تم اس کی خاطر اپنی جان گنوا دو، اسلامی شریعت یہ ہم کو سکھاتی ہے۔ حضرین گرامی، مجھے آپ کے سامنے اس موضوع پر بہت ساری باتیں رکھنی، لیکن وقت جتنا میرے پاس ہے اس وقت میں صرف کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ذرا ہم اور آپ دیکھیں، یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ جو محبت کرتی ہے، اس محبت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں محبت میں نتیجہ نہیں دیکھا جاتا۔ سبحان اللہ، اگر واقعی معنوں میں محبت میں نتیجہ نہیں دیکھا جاتا، اگر محبت میں واقعی نتیجہ نہیں دیکھا جاتا تو پھر اس ایک ہی محبت میں کیوں؟ اللہ سے محبت کیے ہو، غلام بن جاؤ، کبھی نفع و نقصان مت دیکھو۔ نبی سے محبت کیے ہو، مطیع و فرما بردار بن جاؤ، کبھی نفع و نقصان مت دیکھو۔ والدین سے محبت کی ہے، فرما بردار بن جاؤ، اپنے والدین کے بھلا اور برا مت سوچو۔ اپنے بڑوں کی محبت ہے، اپنوں کی محبت ہے، یہ ساری محبتیں ہیں۔ اگر محبت کا جذبہ جانتے ہو، سمجھتے ہو، تو پھر اس محبت کی تعلیم کو، تعریف کو ہر جگہ پہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، مجھے آپ کے سامنے کہنے دیں کہ محبت کے معاملے میں دنیا والوں نے نوجوانوں کو جس قدر گمراہ کیا ہے، اس قدر شاید کسی اور مسئلے میں نوجوانوں کو گمراہ نہیں کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس مسئلے پہ روشنی ڈالوں کہ آج کی یہ جو محبتیں ہیں وہ کس انجام تک نوجوان کو پہنچاتی ہیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں جتنے بھی رشتے اس قسم کے قائم ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات تو آپ اور میں دیکھیں کہ محبت کا رشتہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا صرف اس وقت تک کا ہے، ورنہ پھر اس کے بعد، پھر نکاح ہونے کے بعد جیسے جائز نکاح سے رہنے والے میاں بیوی ہوتے ہیں، یہ محبت کرنے والے بھی ویسے ہی میاں بیوی ہوتے ہیں۔
کچھ الگ قسم کے میاں بیوی نہیں ہوتے، وہی کام کرتے ہیں، وہی سب کچھ کر پاتے ہیں جو جائز ذریعے سے رشتہ جوڑنے والے کر پاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور میں نے تو یہ کہا ہے کہ جو جائز ذریعے سے میاں بیوی بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو برکت اس رشتے میں دیتے ہیں، ناجائز طریقے سے ہونے والے رشتے میں وہ برکت نہیں ہوا کرتی۔ جب یہ معاملہ ایسا ہے، سال 2 سال چند ماہ کا صرف محبت کا یہ ڈھونگ ہے، اور اس کے بعد وہی میاں بیوی والا معاملہ ہے، چند دن کی لذت کے لیے کتنا بڑا تم سودا کرتے ہو، آئندہ کے تجزیے سے تم اندازہ لگا لینا اس محبت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، ایسی محبت کرنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان میں سے کتنے ہیں جن کا یہ رشتہ شادی بیاہ کے رشتے میں بدل پاتا ہے؟ آپ پرسنٹیج آپ خود اندازہ لگا لیں۔ میرا اپنا محدود اندازہ یہ ہے کہ 10% 20% رشتے ہوں گے جو واقعی معنوں میں میاں بیوی کے رشتے میں بدلتے ہوں گے، ورنہ تقریباً 80% رشتے ایسے ہیں جو میاں بیوی کے رشتے میں نہیں بدلتے۔ اب جو رشتہ میاں بیوی کے رشتے میں تبدیل ہو گیا، ان کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے میں دیکھو، کہی ہوئی باتوں پہ یقین نہیں آتا۔ اگر آپ کو دکھائی نہیں دیتا جو ہم دکھانا چاہتے ہیں، آج کے بعد کم از کم معاشرے میں دیکھنے کی کوشش کرو۔ جو میاں بیوی بنتے ہیں اس ذریعے سے، اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نیا رشتہ کبھی 1 ہفتے کا ثابت ہوتا ہے، کبھی 1 مہینے کا ثابت ہوتا ہے، کبھی جا کر 2-4 مہینے سال بھر، اس کے بعد لڑائی جھگڑا، پھر اکثر و بیشتر طلاق کی نوبت آتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں جائز ذریعے سے جو رشتہ ہوتا ہے اس میں بھی طلاق ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہے دونوں رشتوں میں، لیکن ذرا باریکی سے اس معاشرے پہ نظر ڈالنا اور انصاف کی بات کرنا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس ناجائز ذریعے سے قائم ہونے والے رشتوں میں آنے والی دراڑیں، ہونے والی طلاقوں کا تناسب پرسنٹیج جائز رشتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے؟ یہ دنیا کی حقیقت ہے، جو آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، دنیا آپ کو دکھائے گی، بتلائے گی۔ ایک تو یہ انجام ہوتا ہے، شادی کے بعد دونوں جدا ہو جاتے ہیں ایک، اور اگر شادی بیاہ تک یہ رشتہ نہیں پہنچ پاتا، 80% اگر رشتے نہیں پہنچ پاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی شادی کہیں ہو گئی، لڑکی کی شادی کہیں ہو گئی، یا دونوں کی کہیں اور ہو گئی۔ اب یہاں مسائل نئے کیا کیا ہوتے ہیں دیکھیں۔ لڑکا جس لڑکی کے ساتھ شادی اب اس کی ہوئی ہے، اسے اس کا حق نہیں دے پاتا، ماں کی زبردستی سے، خاندان کی زبردستی سے، باپ کی زبردستی سے، اس کے ڈر سے ایک لڑکی سے نکاح تو کر لیا، لیکن وہ اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائے ہوئے ہے کہ یہ میری پسند نہیں، میری محبت نہیں، یہ کسی کی زبردستی ہے۔ جو لڑکا لڑکی کو اپنے حق میں زبردستی سمجھتا ہو، وہ کبھی اسے محبت نہیں دے سکتا۔ وہ رشتہ ایک میاں بیوی کے رشتے میں نہیں بدل سکتا۔ وہ ہوس کا پورا کرنے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک سچے میاں بیوی کی محبت کے جذبے سے محروم ہوتا ہے۔ لڑکا اس لڑکی کو سچی محبت نہیں دے پاتا جو لڑکی اس کی بیوی بن کر آئی۔ اور اگر لڑکی کا معاملہ دیکھیں، ہم نے معاملات بہت سارے دیکھیں، معاشرے کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں سرسری طور پہ رکھنا چاہوں گا۔ معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ حیا مانے ہے بعض چیزوں کے ذکر کرنے سے، لیکن مسئلے کی وضاحت کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے، تو کچھ باتیں آپ کے سامنے کھل کر بھی کہہ دوں۔ ہم نے دیکھا لڑکی نئے گھر میں جاتی ہے، شوہر کے ساتھ، اب اس کو پتا ہے پرانا آشنا موجود ہے، ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، پہلے کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو اس نئے رشتے کو برباد کرنا ضروری، ختم کرنا ضروری۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ شیطان اسے سکھاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ کئی لڑکیاں ایک اچھے خاصے نوجوان پر نامردی کا الزام لگاتی ہیں، اچھے خاصے نوجوان پر نامردی کا الزام لگاتے ہیں۔ حیا مانے ہیں، لیکن مجھے کہنے دیں اس بات کو، مجھے کہنے دیں کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، معاشرے کی ایک سچی تصویر ہے۔ اور اگر کوئی یہ جرت نہیں کر پاتی، لڑکے کے گھر والوں پہ الزام، وہ مجھے ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اب یہ جو لڑکی کے والدین ہیں، ہر والدین میں سے ہر ایک کو، باپ کو، ماں کو، اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہمیشہ بے گناہ نظر آتی۔ اب اس کی پشت پناہی، پھر اس کے بعد لڑکی کے اوپر ڈوری کیس اور پتہ نہیں کتنی قسم کی مقدمہ بازیاں، 2 خاندانوں کا سکون برباد، 2 افراد کی زندگی برباد۔ یہ سارا چکر چلایا جاتا ہے کس لیے؟ صرف ایک محبت کے دھوکے کے لیے، محبت کے ایک دھوکے کے لیے لڑکی یہ سب کچھ کرتی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، معاشرہ ہمیں یہ تصویر بھی دکھاتا ہے، کچھ لڑکیاں ایسی بھی جو ہے حیاسوز حرکتیں کرتی ہیں، کچھ اس قسم کی بھی حرکتیں کرتی ہیں۔ گھر میں شوہر کی حیثیت سے شوہر موجود، گلی کے اندر، شہر کے اندر آشنا کی حیثیت سے آشنا بھی موجود ہے۔ یہ معاشرے کی تصویر ہے، یہ معاشرے کا وہ چہرہ ہے جو اس محبت کے نام پہ میرے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے۔
اور ہوتا کیا ہے؟ معاف کرنا، اگر موقع ملتا ہے، چھوٹ ملتا ہے، شوہر کی حیثیت سے جو معاملات گھر کے اندر شوہر کے ساتھ، گھر سے باہر آشنا کے ساتھ، وہ سارے معاملات جاری رہتے ہیں۔ اور اگر وہاں تک چھوٹ نہ ملی تو کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے، شوہر کی نظر بچا کر، گھر کے سرپرستوں کی نظر بچا کر، فون کے ذریعے، مختلف ذرائع کے ذریعے آشنا کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ یہ معاشرے کی تصویر ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے شرافت دی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ لڑکی سمجھوتا کر لیتی ہے، شوہر کے ساتھ سمجھوتا، نئی زندگی کے ساتھ سمجھوتا، ظاہری طور پہ سمجھوتا کر لیتی ہے، لیکن دل کا وہ مقام جو ایک شوہر کا حق بنتا ہے، جائز حق بنتا ہے، وہ حق کبھی اپنے شوہر کو نہیں دے پاتی، اس لیے کہ یہ حق کسی اور پہ پہلے لٹا چکی ہوتی ہے۔ ساری زندگی خیانت کی ایک زندگی بن کر وہ زندگی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، اور اسی درمیان کبھی شادی سے پہلے، کبھی شادی کے بعد اگر یہ محبت انجام تک نہیں پہنچتی، لڑکا اور لڑکی خودکشی کر لیتے ہیں، حرام موت، خودکشی کر لیتی ہیں، اپنی جان لے لیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری اپنی نوجوان بہنوں، میرے ایک سوال کا جواب دینا۔ محبت کا جذبہ تو خیر کا جذبہ ہے، بھلائی کا جذبہ ہے، اچھائی کا جذبہ ہے، اس جذبے سے تو خیر کو جنم لینا چاہیے، لیکن جو جذبہ اتنے سارے شر کو جنم دے، وہ محبت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ جو اتنے سارے شر کو جنم دے، وہ محبت کہاں ہو سکتی ہے؟ اس مسئلے پر زندگی بھر سوچنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ محبت ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں محبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتی ہے اور اللہ کا حق جیسے بنتا ہے، وہ محبت پوری آتی ہے، بندہ ایک موحد بندہ بن جاتا ہے۔ نبی سے محبت کا جو حصہ ہے، اس محبت کو اگر بندہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، نبی کا سچا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ محبت کا وہ جذبہ جو والدین کا حق بنتا ہے، اگر وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، تب پھر وہ بچہ، وہ بچی اپنے والدین کی فرما بردار بن جاتی ہے۔ اور محبت کا وہ جذبہ جو ایک شوہر کا حق بنتا ہے، اگر وہ شوہر کو دے دیتی ہے تو پھر وہ اپنے شوہر کی وفادار بن جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، محبت، یہ بات یاد رکھنا، وہ جہاں ہوتی ہے وہ خیر لاتی ہے، اور جو شر لائے وہ کبھی محبت نہیں ہو سکتی، وہ کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ اور اس مسئلے کا ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے ذکر کروں، بڑا تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو محبت، یہ جو لڑکے اور لڑکیوں کی محبت ہے، بسا اوقات 2 مہینے کی محبت ہوتی ہے، بسا اوقات 6 ماہ کی محبت ہوتی ہے، بسا اوقات سال 2 سال کی محبت ہوتی ہے، لیکن افسوس اس کا ہے یہ 2 مہینے کی محبت، 2 سال کی محبت 20 سال کی اس بے مثال محبت کو بھلا دیتی ہے جو ایک ماں یا ایک باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ یہ باغی ہو جاتے ہیں، یہ نوجوان باغی ہو جاتا ہے اپنے والدین کا، اپنے باپ کو بھلا دیتا ہے، اپنی ماں کو بھلا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نوجوان بھائی، میری نوجوان بہن، ذرا تم دیکھنا، تم کہتے ہو تم محبت کرتے ہو، اگر محبت کے جاننے والے ہوتے، اس دائمی محبت پر تم یقین رکھتے جو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے، تم کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ وہ ماں ہے جس نے تمہاری محبت کے جذبے ہی میں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں تمہیں اٹھایا، 2 سال تک اپنے خون کو دودھ بنا کر تمہیں پلایا، اپنی راتوں کی نیند قربان کی، اپنا سب کچھ تمہارے لیے برباد کر دیا۔ اپنے باپ کو بھول جاتے ہو، بھول جاتی ہو، اپنے باپ کو بھول جاتی ہو، جو باپ تمہاری خاطر دھوپ میں تپتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، اپنے مالک کی گالیاں سنتا ہے، بیمار رہتا ہے پھر بھی نوکری کرنے جاتا ہے، سب کرتا ہے، تمہارے لیے کرتا ہے۔ تم محبت کے ایسے کیسے جنون میں آتے ہو کہ اس سب کو بھول جاتے ہو؟ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے الادب المفرد میں ایک روایت نقل کی۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، وہ طواف کر رہے تھے، یمن کا تھا، اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو اٹھائے ہوا، کہنے لگا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے امام، اے عالم، ذرا مجھے بتائیے کہ یہ میری ماں ہے، میں اس کی سواری بن چکا ہوں، ساری ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پہ لے لی، اپنے اوپر اٹھا کر میں نے اس کے ساری ضرورتیں، سارے حج کو مکمل کروایا ہے، کیا اتنی ساری قربانی دے کر اپنی ماں کا میں نے حج کروایا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر، کیا میں نے اپنی ماں کے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، میرے نوجوان دوست، میری نوجوان بہن، ذرا یہ سننا، سمجھنا اور زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا، ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، کہا تم بات کرتے ہو ماں کا حق ادا کرنے کی، ماں تم کو جنم دے رہی تھی، اس وقت ماں کے منہ سے جو ایک آہ نکلی، تم نے اس ایک آہ کا بھی حق ابھی تک نہیں ادا کیا۔ جو ماں اتنی قیمتی ہے، جو باپ اتنا قیمتی ہے،
وہ تمہارے سامنے اتنا سستا ہو جاتا ہے کہ محبت کے چند دھوکوں کی خاطر تم ان کو بھلا دیتے ہو، ان کی عزت کو اچھالتے ہو، خاندان کی عزت کو نیلام کرتی ہو. یہ کیسا سودا ہے؟ تم سے زیادہ گھاٹے کا سودا کرنے والا ہم نے دیکھا نہیں جو تم سے زیادہ گھاٹے کا سودا کرتا ہو. کفر و شرک کے معاملات کے بعد دنیا کے جو معاملات ہو سکتے ہیں، خیر کے شر کے، ان میں اگر کوئی تم سے زیادہ گھاٹے کا سودا کرنے والا ہو تو ہمیں تو پتہ نہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے. تم کس چیز کا سودا کرتی ہو؟ ایک ماں کی محبت کا سودا، ایک باپ کی محبت کا سودا، اپنے بھائی بہن کی محبت کا سودا کرتی ہو. بدنامی ڈھلا دیتی ہو یا ڈھلا دیتے ہو، تمہاری وجہ سے خاندان کے لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں. یہ وہ خاندان ہے جس کے لڑکے نے یہ کیا تھا، جس کی لڑکی نے یہ کیا تھا. خاندان پہ ایسا بٹا لگاتی ہو، ایسا بٹا لگاتے ہو. کس جرم کی سزا دیتے ہو؟ کس کے بدلے میں تم ان سے یہ انتقام لیتی ہو؟ کیا اس کا بدلہ کہ ماں نے تمہیں 2 سال تک اپنے خون کو دودھ بنا کر پلایا، باپ نے تمہاری خاطر اپنے چین و سکون کو بھلا دیا؟ تم کیا لے رہی ہو، کیا دے رہی ہو؟ دنیا والے ہو، محبت سمجھتے ہو، ان محبتوں کو نبھانے کی کوشش کرو. ایک جھوٹی محبت کے نام پر تم کس چیز کا سودا کرتی ہو؟ اپنی شرافت کا سودا، اپنی حیا کا سودا، اپنے والدین کی محبت کا سودا، اپنے خاندان کی عزت کا سودا، اپنی شرافت کا سودا، اور اگر کہوں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سودا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت کا بھی سودا. نہ تم اللہ کی بندی بن پائی سیدھے طریقے سے، نہ تم نبی کے سچے امتی بن پائے. یہ کیسی محبت ہے جو ہم سے اتنا سب کچھ چھین لے؟ اور میں آپ کے سامنے کہوں، دنیا والوں کے پیچھے مت جانا. یہ دنیا والے نہیں جانتے اس لیے کہ ان کو آخرت پر ایمان نہیں، ان کو یقین نہیں آخرت کا. تم تو مسلمان ہو، تم جانتے ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے. پھر کیوں یہ سب کرتے ہو؟ جن کی زندگی یہی سب کچھ ہے وہ من مانی کریں، انسانیت سے گر کر حیوان بن جائیں، لیکن تمہاری زندگی تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جس کے بدلے میں جنت ملے، جہنم سے نجات ملے، جنت کی وہ حوریں ملیں، جنت کی بے مثال نعمتیں ملے. تم کس چیز کا سودا کر رہے ہو؟ اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، میرا وقت ختم ہوا، مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا. پیغام کے طور پہ آخری ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں کہی ہیں جن کو میں آپ کے سامنے اس مناسبت سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ آئیے مسند احمد وغیرہ میں، مفہوم اس کا یہ ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. جو آدمی اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا کرتے ہیں. ایمان ہے، نبی کے امتی ہو، مانتے ہو نبی کی بات سچی ہے، چھوڑ دو محبت. اس کے حسن سے متاثر ہو، دولت سے متاثر ہو، اس کی کسی اخلاق و عادت سے متاثر ہو، غلط طریقے سے گئے ہو، چھوڑ دو کہ اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتر تم کو دے گا. ایمان ہے، چھوڑ کر چلے آؤ کہ اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہے. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے محبت کرتے ہیں. تم نے گناہ کیا ہے، اکثر آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا تو چلو اب گناہ ہی میں رہوں گا. نہیں، یہ موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. تم توبہ کر کے آؤ گے تو صرف توبہ نہیں ہوگی، اللہ کی محبت تم کو ملے گی. میں اگر کہنا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، ایک وہ محبت ہے جس میں تم گرفتار ہو، ابھی ہوگے، جس میں تم گرفتار ہو، جس سے ابھی مبتلا ہو. اور دوسری محبت اللہ کی محبت ہے. پلٹ کر آؤ گے اللہ کی محبت ملے گی، وہیں رہو گے اللہ کی محبت سے محروم رہو گے، ایک جھوٹی محبت میں رہو گے. سوچ لینا تمہیں کس کی محبت چاہیے، تمہیں کون سی محبت چاہیے، انتخاب کر لینا. اور آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا، شرک کا، قتل کا، زنا کا. تینوں کا گناہ بتلایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ سچی توبہ کرے، ایمان لائے اور اگلی زندگی میں ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا وعدہ کیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ ایسی سچی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. نیکیوں سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا توبہ کرو، آج تک کا گناہ اگر تمہاری توبہ اللہ کی نظر میں اس قابل ہو گئی
تو تمہارے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں گے. اس سے بہتر انجام کچھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جو چاہیے اس سے بہتر چیز دے اور اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں ملے اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دے. یہ پیغام دیتے ہوئے کہ دنیا والوں، مسلمانوں اور میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اسلام کے ماننے والوں، اسلام میں خیر ہی خیر ہے. اسلام کے کسی بھی حکم کی مخالفت میں شر ہی شر ہے، ہر قسم کا شر ہے. اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں کو جو باتیں کہیں اور سنی گئی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.